والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ رب العزت نے رمضان کے اختتام میں عید کا موقع رکھا ہے کہ میرے بندوں نے رمضان میں عبادت کی، محنت کی، تو اب ان کو خوشی نصیب ہو. عید وہ تمام تھکاوٹیں اتار دیتی ہیں جو رمضان میں ہوتی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اختتام ہوا، تراویحاں آپ کی جو لمبی لمبی تھی وہ ختم ہوئی، تو آپ کی بھی موجیں لگوا دیں. اور وہ اس طریقے سے کہ آپ اس جنت کے لیے تیار ہو جائیں جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کر دی ہے انشاءاللہ. ہر بندہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. اب خوش نصیبی، خوش قسمتی یہ ہے کہ بندہ مومن بن کر اس دنیا سے جائے، اور جو شخص مومن بن کر اس دنیا سے جائے گا اللہ تعالی ہر صورت یقیناً اس کو جنت عطا فرمائیں گے. وہ جنت کیسی ہے؟ آج اس کے حصول کے لیے آپ نے لمبے لمبے قیام کیے، نیند بھی قربان کی، اور تھکاوٹ بھی برداشت کی، اور اپنا وقت بھی عبادت میں صرف کیا، جبکہ بہت سارے لوگ اس وقت میں بازاروں میں، گلیوں میں، علاقوں میں گھوم پھر رہے ہوتے تھے اور آپ کو نماز اور تراویح کی فکر ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اس جنت میں وہ کچھ ہے جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کی پوری حیات سنی نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا خواب و خیال بھی نہیں گزرا کہ وہ جنت کس قدر خوبصورت ہے. اس کی خوبصورتی کا صرف یہاں سے اندازہ لگاؤ. یؤتا بأبأس اہل الدنیا، پوری دنیا والوں میں سب سے زیادہ فقیر، محتاج، بدحال، بیمار، غموں کا ستایا ہوا، دکھوں کا مارا ہوا، تکلیفوں میں گرا ہوا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ. ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں ہر جگہ پر اپنے سے بڑے تکلیف والے، پریشانی والے، فقر و فاقہ والے، مصیبت والے نظر آتے. پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ بدحال تھا، جس کا ایک ایک لمحہ تکلیف، مشکل اور مصیبت سے گزرتا تھا، لیکن اس کے پاس ایک دولت موجود تھی، وہ ایمان کی دولت تھی. دنیا کا کچھ نہیں، لیکن ایمان کی دولت اس کے دل میں روشن تھی. یؤتا بأبأس اہل الدنیا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدحال جو انسان تھا اسے روز قیامت لایا جائے گا. فیصبغ صبغۃ فی الجنہ، میرے رب
اسے جنت کا ایک غوطہ دیں گے، ایک چکر لگوا کر باہر نکالیں گے اور پوچھیں گے ہل رأیت بؤسن قط، اے بندے ذرا ایک مرتبہ سچ سچ بتانا، تیری 50 سالہ زندگی، تیری 60 سالہ زندگی، تیری 70 سالہ زندگی میں کوئی ایک دکھ بھی آیا؟ وہ کہے گا لا واللہ یا رب ما رأیت بؤسا قط، اللہ تیرے رب ہونے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے تو یوں لگتا ہے زندگی میں مجھے ایک بھی دکھ نہیں آیا۔ یہ سارے دکھ کیسے بھول گئے، ساری تکلیفیں کیسے بھول گیا، ساری تھکاوٹیں کیسے اتر گئی، ساری پریشانیاں کیسے ختم ہو گئی؟ یہ وہی تھا جو پوری دنیا کا سب سے زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا، بیماریوں کے اندر ڈوبا ہوا، ساری دنیا کے تانے سہنے والا، آج صرف اس جنت کا ایک نظارہ کر کے ساری زندگی کی تھکاوٹیں بھول جائے گا، کہے گا یا رب تیرے رب ہونے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری زندگی میں ایک بھی دکھ نہیں آیا۔ صرف دیکھنے سے سارے دکھ بھول گئے، جسے کہا جائے یہ گھر تیرا ہے اور ہمیشہ کے لیے تیرا ہے، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا؟ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا، عرب بھی عجم بھی، امریکہ بھی افریقہ بھی، پہاڑ بھی دریا بھی، سمندر بھی صحرا بھی، اور جو کچھ اس میں ہے، روپیہ پیسہ یورو ڈالر ہیرے جواہرات موتی لال سونا چاندی، پوری دنیا اور پوری دنیا کے ذخائر لے کر تم آ جاؤ، جنت کا ایک گز کا ٹکڑا خریدنا چاہو، اللہ کی قسم تم نہیں خرید سکتے، وہ اس سے بھی مہنگی ہے، اس سے بھی مہنگی ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا کے تم مالک بن جاؤ، پوری دنیا کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، لیکن جوان ہو تو بڑھاپا تو آئے گا نا، صحت مند ہو تو بیماری تو آئے گی نا، خوش ہو تو غم تو آئے گا نا، زندگی ہے تو موت تو آئے گی نا، آنکھیں بند ہو ہی جائیں گی، لیکن جنت کا ایک گز کا ٹکڑا جس کو مل جائے، زندگی ایسی ملے گی کہ موت نہیں، جوانی ایسی ملے گی کہ بڑھاپا نہیں، صحت ایسی ملے گی کہ بیماری نہیں، اور انسان جو سوچے گا سو اسے عطا کر دیا جائے گا، جو بلائے گا سو حاضر کر دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تیرے دل کی خواہش سو تیرے سامنے حاضر، جو تیری زبان پہ بات سو تیرے لیے حاضر کر دی جائے گی۔ وہ جنت ایسی جنت ہے، اس میں تمہاری ہر بات پوری ہوگی، اس وجہ سے اس کا ایک گز کا ٹکڑا پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ جنت کتنی بڑی ہے، عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، لمبائی کا تو انتہا درجے کی لمبائی، اس کا تو اندازہ ہی نہیں، چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، لمبائی کا تو بتایا ہی نہیں گیا، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے رکھے۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں اور جہنم کے؟ یا رب چاہتا ہے زیادہ جنت میں جائیں، 8 دروازے جنت۔ ما بین مصراعین، ما بین مصراعین من مصارع الجنہ کما بین مکہ و بصرہ کما بین مکہ و حجر۔ یہ آپ اس جگہ سے نکلتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، 6 فٹ مشکل سے ہوتی جگہ، 2 چوکٹوں کے درمیان جو دروازہ ہے وہ کتنا ہے؟ 6 فٹ کا ہے۔ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ جو 8 دروازے، ایک ایک دروازہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا مکے سے لے کر حجر یمن کا شہر، اور مکے سے لے کر بصرہ شام کا شہر، جتنا جتنا فاصلہ مکے سے حجر کا ہے، مکے سے بصرہ کا ہے، فرمایا ایک ملک سے دوسرے ملک تک جتنا فاصلہ ہے، جنت کے ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے۔ اور اس حدیث میں ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں مکہ سے نکل کر بصرہ نہیں گئے، اور آپ اپنی زندگی میں مکہ سے نکل کر حجر میں نہیں گئے، اور اس وقت میپ بھی نہیں تھا، لیکن آپ کی حدیث آج تم جا کر میپ پر تلاش کرو،
مکہ ٹو بصرہ، مکہ ٹو حجر، اللہ کی قسم دونوں کا فاصلہ سیم نظر آئے گا۔ آپ کی دو حدیثیں ہیں، ایک میں آپ نے فرمایا جنت کے دروازوں کا درمیانی فاصلہ، ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ مکہ سے بصرہ ہے، دوسری میں فرمایا مکہ سے حجر ہے۔ کس نے بتایا اسے ان دونوں کا فاصلہ 1 کلومیٹر کا بھی فرق نہیں؟ اس نے بتایا جس کی وحی سے آپ بولا کرتے تھے۔ یہ آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ جنت کے 8 دروازے، جب انسان اس دروازے سے گزرے گا تو مجھے میرا گھر کیسے پتا چلے گا؟ اگر یہاں ایک سوسائٹی ہو اور لوگوں کو اس میں داخل ہونے سے پہلے کچھ چابیاں پکڑا دی جائیں تو جنت تو اربوں لوگ وہاں جائیں گے، اور اس میں ہمیں اپنا گھر کیسے تلاش ہوگا؟ اور یہاں تو اگر جنت تو دور کی بات ہے، اگر یہ خیمے لگا کر دروازے پر کھڑا کر دیا جائے یہ تمہارا ہی، یہ نمبر آگے آئیں گے نہیں، ہر کوئی پہلا خیمہ ہی ملنے کی۔ تو کیا جنت میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم جائیں، ہم لیٹ ہو جائیں اور ہمارا خیمہ کوئی اور پکڑ لے؟ جنت میں ہوگا ایسا نہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم تمہیں جنت میں اپنے گھر کا راستہ اتنا معلوم ہوگا کہ جتنا تمہیں دنیا میں اپنے گھر کا راستہ آتا ہے، دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، اندھیرا ہو یا سویرا، جس طرح تم اپنے گھر کے راستے کو دنیا میں جانتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں جنت میں اپنے محل کا راستہ معلوم ہوگا۔ ہر کوئی شخص جنت میں اپنے اپنے محل میں جائے، اور وہ محل کیسا ہوگا؟ لبنۃ من درۃ بیضاء ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء ولبنۃ من زبرجد اخضر، اس کی ایک اینٹ سفید رنگ کے موتی کی، دوسری اینٹ سرخ رنگ کے یاقوت کی، اور تیسری اینٹ سبز رنگ کے زمرد کی۔ میرے رب نے اس کی دیواریں بنائی، لبنۃ من درۃ بیضاء، سفید رنگ کے موتی لگائے، ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء، سرخ رنگ کے یاقوت لگائے، ولبنۃ من زبرجد اخضر، سبز رنگ کے زمرد لگاتے 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 جب چھت تک پہنچے، وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، میرے رب نے اس کے اندر ریت بجری سیمٹ سریا نہیں ڈالا۔ میرے رب نے اس جنت کو بنانا چاہا تو زعفران اور کستوری کا گھارا بنایا، اور میرے رب نے یاقوت اور مرجان کو بجری کی جگہ استعمال کر کے میرے رب نے اس کی چھت بنا دی، سونے چاندی کے یہ محل بنا دیے، اور اس کے اندر قسمہ قسم کے برتن لگا دیے، اور اس کے اندر قسمہ قسم کے پلنگ سجا دیے، اور پھر کہا اے جنت بول تیرے اندر کون آئے، تیرے اندر کون آئے؟ اللہ کی قسم جنت نے یہ نہیں کہا یا رب جو شیخ ہیں وہ میرے اندر آئیں، جو رائی ہیں وہ میرے اندر آئیں، جو چودھری ہیں میرے اندر آئیں، جو صدر ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو وزیر ہیں، جو مالدار، نہیں نہیں نہیں۔ جنت کیا بولی؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مولا جن کی پیشانی تیرے سامنے جھک جائے وہ بندے میرے مالک بن جائیں۔ جنت کا یہ محل مل گیا، سونے چاندی کا محل جب انسان کو مل جائے گا تو اب انسان چاہے گا کہ مجھے اس محل کے اندر اب کھانے پینے کی چیزیں بھی تو ہونی چاہیے نا، میں گیا ہوں تو میری ضیافت۔ فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ ایک طرف نہریں ہیں سفید رنگ کے دودھ کی، دوسری طرف نہریں ہیں شراب کی، تیسری طرف نہریں ہیں شہد کی، چوتھی طرف نہریں ہیں پانی کی، اور ایک چشمہ بھی ہے ایسا یفجرونہا تفجیرا، تیری انگلی کا اشارہ ہوگا، جہاں جہاں چلائے گا وہ چلے گا، جہاں روکے گا رک جائے گا، وہ چشمہ تیری مرضی کے ساتھ چلے گا، اور اس میں تمہیں کھانے کے لیے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، جو پھل تم چاہو گے سو تمہیں ملے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، آج موسم بے موسم ختم، ملک غیر ملک ختم، جو جو پھل تم چاہو گے
सो तुम्हें मिलेगा। दुनिया के अंदर रिज़्क़ हलाल कमाते थे, पैसे थोड़े होते थे, बसा औकात किसी अच्छी दुकान के पास से गुजरते, दिल चाहता था, बच्चे मांगते थे, लेकिन तुम अपनी जेब देखते थे और अपना चेहरा झुकाकर गुजर जाया करते थे। ये हमारी पहुंच से बाहर है। लेकिन रोज़े क़यामत जब जन्नत में चले जाओगे ना, वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून, जो तुम्हें इख्तियार होगा, जो तुम्हें पसंद होगा वो फल लोगे। ला मक्तूआ वला ममनुआ, ना तुमसे रोका जाएगा ना वो कभी खत्म होगा। जो तुम चाहोगे वो फल मिलेगा, जो तुम चाहोगे वो परिंदों का गोश्त मिलेगा। वलहमी तैरी मिम्मा यश्तहून, उड़ने वाले परिंदे तुम्हारे पास से उड़ेंगे, तेरा जी चाहेगा फौरन से पहले वो भून कर तेरे सामने पेश कर दिए जाएंगे। एक हदीस में है, एक एक बंदे को एक एक हजार गुलाम मेरा रब अता करेगा, और वो हर वक्त इसके सामने दोनों हाथों में, एक में सोने और एक में चांदी की प्लेट लेकर खड़े होंगे। आज दुनिया के बादशाह को भी देख लो, कितने नौकर उसके, 40 नौकर हैं, 50 नौकर हैं, 100 नौकर हैं, 200 नौकर हैं। जन्नती 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 कौन? जिसके 1000 नौकर हैं और हर एक के पास 2 प्लेटें हैं, एक सोने की है, एक चांदी की है, और उसमें खूबसूरती ऐसी है कि एक की प्लेट दूसरे से मिलती नहीं है। फरमाया ये चौधरी साहब जन्नत में बैठे कहेंगे मुझे फलां चीज खानी है, 1000 जाएगा और लेकर आएगा, 2000 प्लेटों में होगा, वो जन्नती खाएगा। अल्लाह की कसम, हर एक फल का जायका और रंग दूसरे से मुख्तलिफ होगा। 2000 जगहों पर आए, और जन्नत के फल मामूली नहीं है। दरख्त जन्नत का, यसीरु राकिबु फी ज़िल्लिहा मसीरत मिअति आमिन ला यक्तौहा, एक घुड़सवार अपने घोड़े पे बैठे और दिन रात, सुबह शाम, गर्मी सर्दी, धूप छांव, 24 घंटे घोड़ा दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे। फरमाया दौड़ते दौड़ते 100 साल खत्म, उस एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। 100 साल। आप में से कोई भी मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा जिसकी 100 साल जिंदगी गुजर चुकी हो, लेकिन गौर करें, हमारे हाजी मुख्तार साहब जब ये पैदा हुए हो उस वक्त से लेकर आज तक घोड़ा दौड़ता हो, कितना फासला तय कर लेगा। फरमाया 100 साल खत्म और उस एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। और अगर वो तुमने जन्नत में दरख्त लेना है ना, तो फिर क्या कहना पड़ेगा? सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। जो बंदा एक मर्तबा कहता है, रब उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। जब दरख्त इतना बड़ा है तो उसका फल भी तो बड़ा होगा ना। ये तो नहीं है कि दरख्त तो इतना बड़ा और खजूर नहीं। आपका भाई, आपका चचा, आपका दोस्त बाहर गया हज के लिए, उम्रे के लिए, बहुत मालदार था, और वो कहते हैं मैं आपके लिए स्पेशल खजूरें लेके आऊं, बड़ी आला क्वालिटी की। लेकिन वो क्या लेकर आएगा? आज तक आपने कोई एक खजूर ऐसी देखी हो जो हाथ जितनी लंबी हो? देखी कभी? इतनी चौड़ी खजूर कभी देखी? मैंने तो नहीं देखी। बड़ी बड़ी लंबी भी लाएगा, अंबर लेकर आएगा, इतनी इतनी होगी, लेकिन हाथ जितनी अंबर तो हमने भी नहीं देखी, और इतनी चौड़ी भी नहीं देखी। अच्छा, कलर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी सफेद भी देखा है? सफेद कलर की खजूर कभी देखी है? अहला मिनल असल अबयदु मिनल लबन अलियनु मिनल ज़बर लैसा फीही अजम कअमसालि किलाली हजर। फरमाया जन्नत की जो खजूर है ना, उसका साइज इतना है जितनी बड़ी चाटी होती है, बड़ा मटका होता है जिसके अंदर लस्सी डालते हो, बड़ा सा मटका, उतने मटके जितनी जन्नत की एक खजूर होती। ये तो अड़े थे डिग पई थे, आप गुजर रहे हुए तो उतो डिग पई थे। अहला मिनल असल। फरमाया वो क्या है? अगर आप खाने में आए तो शहद से ज्यादा मीठी, अब यदु मिनल लबन, देखने में आए तो दूध से ज्यादा सफेद, अलियनु मिनल ज़बर,
چبانے میں آئے تو مکھن سے زیادہ نرم، لیس فی عجب، میرے رب نے اس کے اندر گٹھلی رکھی نہیں ہے۔ مٹکے جتنی کھجور، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھی، مکھن سے نرم، اور اس میں کوئی گٹک نہیں ہے۔ تو پھر دیکھ بھی دکھایا صلی اللہ، پھر تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اتنی بڑی کھجور ہے تو میں کھاؤں گا کیسے؟ وہاں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، حکیم نہیں ہوگا، طبیب نہیں، فارمیسی نہیں، ہاسپٹل نہیں، کچھ نہیں، تو میں کھاؤں گا کیسے؟ فرمایا ایک بندے کو میرا رب اتنا قد دے گا، 90 فٹ لمبا تیرا قد ہوگا، 60 ہاتھ لمبا، 90 فٹ لمبا قد ہوگا، پھر تو 5-7 آرام سے چلی جائیں گی نا۔ اگر میں کھاؤں گا تو ہضم کیسے ہوں گی؟ فرمایا پریشانی ہونا، جو جنتی ہوں گے نا، لا يمتخطون ولا يتغوطون، نہ منہ سے تھوک آئے گا، نہ ناک سے بلغم آئے گی، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ ہوا خارج، کچھ نہیں۔ یا رب اگر تھوک بھی نہ آئے، بلغم بھی نہ آئے، ہوا بھی نہ آئے، پیشاب بھی نہ آئے، پخانہ بھی نہ آئے، تو پھر ہضم کیسے ہوگی؟ فرمایا تمہیں ڈکار آئے گا تو ہضم ہوگی، پسینہ نکلے گا تو ہضم ہوگی۔ یا رب پسینہ نکلے گا تو سمیل آئے گی نا؟ فرمایا نہیں، تیرے جسم سے پسینہ نکلے گا، رب اسے کستوری کی خوشبو میں بدل دے۔ جنت مل گئی، پانی مل گئی، دودھ شراب شہد کی نہریں مل گئی، کھانے پینے کی ہر چیز مل گئی، موج مستی کی زندگی مل گئی، گھر مل گیا۔ اب بندہ کہتا ہے گھر ہے تو گھر والی بھی تو ہونا، اکیلے تو نہیں رہا جائے گا۔ فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، ایسی حور کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان کے موتی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپایا ہوا انڈا، حور مقصورات فی الخیام، مقصورات جن کو روکا گیا ہے خیموں میں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایک انسان اور ایک جن نے بھی کبھی ان کو ہاتھ تک لگا کر نہیں دیکھا۔ وہ حور اتنی خوبصورت ہوگی، لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت علی اہل الارض لأضاءت ما بین المشرق والمغرب ولملأته ریحا ولنصفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیہا۔ آج دنیا میں اس دنیا سے 12 لاکھ گنا بڑا سورج جب چمکتا ہے تو کئی ملکوں کو روشن کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایک وقت میں پوری دنیا میں روشنی نہیں ہوتی، اجالا نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر جنت کی ایک حور کو رب آسمانوں کے دروازے کھول کر زمین کی طرف دیکھنے کا کہہ دے نا، فرمایا اگر جنت کی ایک حور زمین پہ اپنا لشکارہ ڈال دے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساتوں بر اعظموں پہ ایک دم سے روشنی ہو جائے، پوری دنیا کہے آج یہ روشنی کیوں ہے؟ فرمایا بتایا جائے گا یہ جنتی حور کے چہرے کے لشکارات، وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور پوری دنیا پہ خوشبو چھا جائے۔ آج تم بڑے بڑے برانڈ اور بہت اعلیٰ خوشبو لگاتے ہو، کہتے ہو یہ خوشبو ایسی ہے کپڑے دھو لیے پھر بھی آتی ہے، یہ تو ہفتہ چلتی ہے، لیکن ایسی خوشبو کبھی تم نے دیکھی یا سنی ہے جو یہاں سے لگاؤ پشاور میں آئے، یہاں سے لگاؤ گجرانوالہ میں آئے، کوئی دیکھی آپ نے؟ کوئی ملتی ہے دنیا میں ایسی خوشبو؟ فرمایا نہیں۔ اگر جنت کی ایک حور زمین پر ایک مرتبہ دیکھ لے، فرمایا پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، پوچھنے والے پوچھیں یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ بتایا جائے گا یہ جنتی حور کے جسم کی خوشبو ہے جس نے پوری دنیا کو معطر کر کے رکھ دیا۔ ارے تم اس کی عظمت کیا جانو، اس کو رب صرف یہی کہتے ہیں، اور اس جملے میں کتنی گہرائی ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ دنیا میں بس تم کسی چیز کی نا کوالٹی بیان کرنا چاہو نا تو تم اس کا برانڈ بتاتے ہو، یہ فلاں برانڈ کی ہے، بس
نام ہی کافی ہے۔ رب کہتے ہیں تمہیں حوروں کے لیے نام ہی کافی ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ بس تم کیا سوچ سکو، بس اتنا ہی یاد رکھو کہ اسے بنانے والا تمہارا رب ہے، ہم نے اسے بنایا ہے، بس ہم نے اسے بنایا، اور اتنی خوبیوں کے باوجود ہم نے اس کا دل ایسا بنایا، عُرُبًا أَتْرَابًا، وہ اپنے خامدوں سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہیں، وہ کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گی اور کبھی تم سے دور نہ ہوں گی۔ ارے اسے تو چھوڑو، وَلَا نَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے سر کا جو ایک دوپٹہ ہے نا، دوپٹہ پورے لباس کی بات نہیں ہے، اس کے سر کا صرف دوپٹہ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، پوری دنیا اور پوری دنیا کا مال و دولت لے کر اگر تم وہ ایک دوپٹہ بھی خریدنا چاہو تو نہیں خرید سکتے۔ وہ جنت مل گئی، وہ جنت کے محلات مل گئے، وہ جنت کے کھانے پینے مل گئے، اور جنت کا ساتھ مل گیا۔ یہ دنیا کی بیوی بھی نیک بنا کر جنت میں مل جائے گی، اور وہ جنتی حوریں بھی مل جائیں گے۔ اب بندہ کہتا ہے گھر تو اچھا ہے، کھانا پینا بھی اچھا ہے، رہنا بھی اچھا ہے، جو چاہتے ہیں سو ملتا ہے، اب آؤٹنگ کے لیے کوئی سواری تو ہونا، آؤٹنگ کے لیے سواری بھی تو ہونا، سواری بھی ہو تو ہم ساری سیر کریں بھائی، تو اندر جائیں، دوستوں یاروں کو ملیں، سہیلیوں کو ملیں، نبیوں کی زیارت کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کریں، صحابہ کے پاس جا کے ان کے دور کے واقعات سنیں، محدثین کے پاس بیٹھ کر ان سے حدیثوں کا صحیح مفہوم سمجھیں، حضور کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنیں، کوئی سواری ہو تو جائیں۔ ایک دیہاتی لوگ آج کل بڑے تیز نے، اس وقت نا سیدھے سادے ہوتے تھے، دنیا کے نا پینڈو سیدھے سادے لوگ۔ ایک دیہاتی صحابی حضور کے پاس آئے، افی الجنت خیر، حضور جنت سے گھوڑا ملے گا؟ ان کے پاس وہ گھوڑا سب سے تیز رفتار سواری تھی، ان بیچاروں نے تو یہ گاڑیاں نہیں دیکھی، پوچھنے لگے افی الجنت خیر، کیا جنت میں گھوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت کا گھوڑا ہوگا، لیکن وہ گوشت پوست کا گھوڑا نہیں، وہ خون ہڈیوں کا گھوڑا نہیں، وہ یہ چمڑے اور وینز کا گھوڑا نہیں، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا یاقوت مرجان کا بنا ہوا گھوڑا ہوگا، نہ تمہیں کھلانے کی فکر، نہ تمہیں پلانے کی فکر، نہ تمہیں اس کی زندگی کی فکر، نہ اس کی موت کی فکر، نہ اس کو باندھنے کی فکر، نہ اس کے چلنے کی فکر۔ گھوڑا ہوگا، گھوڑا یاقوت مرجان کا بنا ہوگا، تو اس کے پر ہوں گے، بیٹھنا تیرا کام ہوگا، اڑا کر جہاں چاہے گا جنت میں پہنچانا اس کا کام ہوگا۔ گھوڑا ہوگا اڑنے والا گھوڑا جنت میں۔ جب یہ ساری چیزیں مل جائے گی نا، والدین مل گئے، انبیاء سے ملاقات ہو گئی، گھر مل گئی، کھانا پینا مل گیا، رہائش مل گئی، سب کچھ مل گیا، میرا رب ان کو بلائے گا اور کہے گا آرزی تم، اور راضی ہو؟ یا رب وما لنا لا نرضى یا ربنا، یا رب اتنا کچھ تو نے دیا اب بھی راضی نہیں؟ میرا رب کہے گا آج میں تمہیں اس سے بھی بڑی ایک نعمت دینے والا ہوں۔ یا رب جنت کے کھانے، جنت کے پینے، جنت کے لباس، جنت کی حوریں، جنت کی ساری نعمتوں سے بھی کوئی بڑی نعمت ہے؟ میرا رب کہے گا ہاں، اليوم ارضا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں اعلان کرتا ہوں جو چاہو سو کرو، ہمیشہ کی زندگی میں من مانیاں مرضیاں کرو، میں تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تمہارے اوپر راضی۔ یہاں بھی ایک نقطہ ہے، سارے جنتیوں کو جنت سے بڑی نعمت اللہ کی رضا کب ملے گی؟ جنت میں جانے کے صحابہ وہ ہستیاں ہیں، وہ چلتے زمین پہ تھے، رب آسمان سے قرآن اتارتا تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اول سے آخر تک پوری دنیا کے جنتی
جنت میں جائیں گے تو رب کہے گا میں تم پہ راضی، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کے صحابی وہ تھے، چلتے زمین پہ تھے، آسمان کا رب کہتا تو میں ابھی تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ ان کو وہ رضا جنت کے اندر، جنتیوں کو جنت میں اور صحابہ کو دنیا میں ملی۔ پھر میرا رب کہے گا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے بڑے خوش و خرم، تر و تازہ، حشاش بشاش ہوں گے، اور رب تعالی انہیں کہے گا آج اپنے چہروں کو ذرا اوپر کی طرف اٹھاؤ، جس رب کی خاطر تم سارا دن بھوکے رہے، جس رب کی خاطر تم ساری رات بیدار رہے، جس رب کی خاطر، جس کی توحید کی خاطر تمہیں مارے پڑے، تمہیں گالیاں دی گئی، تمہیں دھمکیاں دی گئی، تم سے دشمنیاں کی گئی، تمہیں دنیا میں شہید کیا گیا، جس رب کے سامنے تم کھڑے ہوتے آنکھیں تمہاری نم ہو جاتی، رب تمہیں نظر نہ آتا، جس کے سامنے تم سر سجدے میں رکھ کے محسوس تو کرتے تھے کہ کوئی تو ہے نا جو ہماری سن رہا ہے، لیکن وہ نظر نہ آتا تھا، جس کی خاطر تم دیتے، جس کی خاطر تم روکتے، جس کی خاطر تم ملتے، جس کی خاطر تم جدا ہوتے، آج اس رب کو دیکھنے کا موقع آیا۔ اپنے چہروں کو ذرا آسمان کی طرف اٹھاؤ، سارے جنتی جب اپنا چہرہ اٹھا کر اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے، اللہ کی قسم جنت کے کھانے، جنت کے پینے، جنت کے لباس، جنت کے محلات، جنت کی حوریں، جنت کی ساری نعمتیں اس اللہ کے دیدار کے سامنے ہیٹ نظر آئیں گی، حقیر نظر آئیں گی۔ مومن اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرتے رہیں گے اور لمبی دیر تک وہ سکون اور لطف لیتے رہیں گے۔ وہ تو ایسا سکون ہے، میرے آقا کہتے تھے اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھ سے تیری جنت میں تیرے دیدار کا سوال کرتا ہوں، تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں اور تیرے چہرے کو دیکھ کر اس کی لذت پانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارا بھی قیام قبول فرما، ہماری بھی حسنات قبول فرما، اور ہمیں بھی اپنی جنت کے مہمان بنا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ بے شک یقینی بات ہے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، جنت الفردوس میں ان کی مہمانی ہوگی، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا نہیں سوچیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين۔